لگتا ہے کہ میٹر آف ایکسٹینشن واز ایکچولی the first major mistake of عمران خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس گناہ کے اندر میں بھی خود بھی شامل ہوں، لیکن آئندہ کے لیے مطلب اکراس دا بورڈ. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، کوئی بھی سیاستدان گورنمنٹ میں نہیں ہوتے نا، وہ زیادہ اگریسولی بولتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سمیت 2 اور ممبران کی تقرری ہوئی، اس وقت آپ کو چیف الیکشن کمشنر برے کیوں نہیں لگے؟ کہ نواز شریف، زرداری اور جتنے بھی یہ بنچ 13 ہیں ان میں اور عمران خان کے کریکٹر میں وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی موجودہ حکومت لازم ملزوم ہیں. پبلک نو ڈاؤٹ خان صاحب کو فالو کرتی ہے، پاپولیرٹی گریب بڑھا ہے اپنی جگہ پر، لیکن توقعات آپ لوگوں سے زیادہ تھی. ساری گندگی کو ہم نے دور کر کے ایک بہترین جمہوریت کا نمونہ کیسے لا سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی آپ کسی بھی پولیٹیکل ونگ کا وجود نہ ہو. جمہوری حکومتیں کیسے چلیں گی ایسے حالات کے اندر؟ اس لیے ہمیں 2/3 میجارٹی لوگوں سے چاہیے. نیب تو گئی نا جی، نیب کو تو انہوں نے ایسا لپیٹ لیا اس لیے کہ اب نیب تو رہی نہیں ہے، ان کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے کہ جنہوں نے میرے ملک کو جو ہے تباہ کیا ہے. اور کیا یہ سمجھتے ہیں وہ اپنا NRO 2 لے لیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کو ہتھ کڑی لگے گی خدا کے فضل سے. مجھے لگتا ہے اگر یہی NRO 2 ہے تو وہ تو لے چکے ہیں. ہمارے پاس آخری حربہ جو ہے وہ انقلاب کا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈبیٹ. ایک طرف تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر بذات خود نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، پارٹی بین ہونے کی باتیں چل رہی ہیں. اسی طرف خان صاحب نے اپنے متعلق 2 انکشافات کر ڈالے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی 2 بڑی سیاسی غلطیاں کیا تھی. دوسری بڑی سیاسی غلطی کا انہوں نے بتا دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ان کی دوسری بڑی غلطی تھی. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی پہلی بڑی غلطی کیا تھی. ان کے دور حکومت یعنی 3.5 سال کے اندر ان کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی کیا تھی؟ آج کے نیشنل ڈیبیٹ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے، ہیش ٹیگ پرانا پاکستان. ہیش ٹیگ پرانا پاکستان. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب. میں سابق وفاقی وزیر سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلا سوال، دوسری بڑی غلطی بتا دی خان صاحب نے، پہلی بڑی سیاسی غلطی ان کی کیا تھی آپ کی نظر میں؟ انہوں نے تو نہیں بتایا. میرا وہ لیڈر ہے، آپ لوگوں نے اس سے سوال کیوں نہیں کیا؟ میں تو اس کا کارکن ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ میرے لیڈر سے آپ سوال کرتے، بہادر آدمی ہے، اس کو کم از کم جو بھی اس کے ذہن میں تھا، اب مجھے اس کا ذہن پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے وہ سب سے بڑی غلطی تھی. یہ نہیں آپ کی نظر میں؟ ہاں، یہ نہیں، کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. جس طریقے سے دیکھیں، آرمی پاکستان کی فوج ہمارے لیے ہماری اپنی شخصیت سے زیادہ ضروری ہے. ایک طاقتور، خود مختار اور خوددار قسم کی فوج جو ہے وہ میرے ملک کی امانت ہے، بے شک میری زینت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک افسر جو ہے لیفٹیننٹ، وہ کیا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے وہ کاکور جہاں میرا گھر ہے، پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، پھر کتنے جو ہے جہاد کا یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس سے جو ہے گزرتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے، ورکشاپس ہوتی ہیں آپ کے بارڈرز کے اندر، پورے صوبے کے اندر جو ہے اس سارے تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جب لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو میچیور انسان ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وہ سینئر ہو، پہلی بات جو بھی حکومت آئے گی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف جو بھی سینئر ہو اس کو بنائے، جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، جو بھی سینئر ہوتا ہے اپنے ٹرن کے اوپر آتا ہے. اس میں
پرائم منسٹر کی کوئی صوابدید نہیں ہونی چاہیے اور آرمی چیف کی تو کوئی صوابدید ہونی نہیں چاہیے کہ اپنی باقیات کو چھوڑ کے وہ جو ہے چلا جائے. سینیارٹی کے اوپر ہونا چاہیے, آٹو پہ لگا ہونا چاہیے, پروسیس ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس اتنے بڑے ادارے کے لیے, اتنے عظیم ادارے کے لیے, اس کی عزت و توقیر کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میٹر آف ایکسٹینشن واز ایکچولی the first major mistake of عمران خان صاحب؟ It was, and I was a part of that. میں اور آپ کا جو وزیر قانون تھا ساری رات جو ہے اس قانون کو, فروغ نسیم صاحب, ساری رات اس قانون کو تبدیل کرتے رہے, پھر لاتے رہے, پھر چینج کرتے رہے, پھر لاتے رہے. ایک پارلے جو ہے ساری رات جو ہے چل رہا تھا, ایک رات نہیں بلکہ 2 راتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گناہ کے اندر میں بھی خود بھی شامل ہوں, لیکن آئندہ کے لیے مطلب اکراس دا بورڈ, یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص سے ہمیں نفرت ہے, کسی ایک شخص سے ہمیں اناد ہے. نہیں سوادی صاحب, جب بھی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے, کوئی بھی سیاستدان گورنمنٹ میں نہیں ہوتے نا, وہ زیادہ اگریسولی بولتے ہیں. میں آپ کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب آپ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر تھے, اس وقت چیف الیکشن کمشنر سمیت 2 اور ممبران کی تقرری ہوئی. ایوری بڈی نوز دیٹ اینڈ یو ور پارٹ آف دیٹ پروسیس ایز ویل. اس وقت آپ کو چیف الیکشن کمشنر برے کیوں نہیں لگے, یا وہ 2 ممبران برے کیوں نہیں لگے؟ آج آپ سب کو بہت برے لگتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے جی. ہاں دیکھیں, سب سے پہلے یہ تفریق کریں کہ نواز شریف, زرداری اور جتنے بھی یہ بنچ 13 ہیں جن کو میں 9 سرباز کا نام دیتا ہوں, ان میں اور عمران خان کے کریکٹر میں زمین آسمان کا فرق, زمین آسمان کا. اس لیے کہ عمران خان جو ہے اگر فوج کی تعریف کر رہا تھا, اور ایک مرتبہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسری یا تیسری کیبنٹ کے اجلاس کے اندر وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی موجودہ حکومت لازم ملزوم ہیں. دے آر انٹیگریٹڈ ہینڈ اینڈ گلوز. کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں, عمران خان اپنے بیٹوں کے لیے نہیں, اپنی جائیداد جو ہے بنانے کے لیے نہیں, اپنا کاروبار چمکانے کے لیے نہیں. یہی وہ تفریق ہے کہ جو یہ شو پالش کرنے والے ہیں ان میں اور ہم میں ہے. ہم ان کے زیادہ قریب اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز آئے, ملک بہتری کی طرف جائے, نیشنل سیکیورٹی کے پرابلم نہ ہو. 2/3 میجورٹی بغیر آپ لوگ ریفارمز کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں سر, جب 2/3 میجورٹی نہیں ملتی پھر کیسے آپ ہماری تیسری جو بڑی غلطی تھی, میں اگر اب اس کو ایسیس کروں, کیونکہ دیکھیں عمران 2 غلطیاں آپ نے بتائی, تیسری بڑی غلطی ہم نے 2/3 میجورٹی نہیں تھی اور دوسروں کے ہمیں گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. اب نہیں کریں گے, اب اگر ملتی ہے اب نہیں. سوال ہی پیدا نہیں. عمران خان نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تو میرے سامنے کہا ہے, اور اسے پھرنے والا اس کو معلوم ہے اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہماری نہ سمجھیں, حالات ایسے سمجھیں جو مخلوق پہلی دفعہ گورنمنٹ مل رہی تھی, آئیڈیا نہیں تھا. بیساکھیوں کے اوپر جو ہے نہیں چلا جا سکتا. یہ الیکشن کمیشن کا, اس الیکشن کمیشن کے انڈر جس کے الیکشن کمشنر پہ آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, وہ اگر الیکشن کرواتے ہیں آپ لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے ریزلٹس کو؟ اس کے اندر ان جنرل الیکشن اس کے اندر عمران خان کی, میری شری مزاری ہماری اس پارلیمانی کمیٹی کی جو ہے وہ ہیڈ تھی, کوئی غلطی نہیں. وجہ کوئی غلطی نہیں ہے, میں بتاتا ہوں نا. ہم نے آخری وقت تک بابر یعقوب کا دفاع کیا, ہم نے آخری وقت تک مجا ہوا ٹیکنوکریٹ تھا, پورا الیکشن کمیشن کے حالات سے اور بالکل آنیسٹ اینڈ اپرائٹ آدمی تھا. تو نہیں سنی گئی, پوری لڑائی لڑی, نہیں سنی گئی سر. ہم نے اس کا نام پروپوز کیا, پھر جو ہے اسد کیسر نے جو ہے ہماری ہیلپ کی, لیکن آخر میں جو ہے جب عدالت نے جب فیصلہ کیا تو ہم بے بس. آپ لوگ مجبور ہو گئے کہ آپ کو نہیں سکندر سلطان راجہ کو. نہیں سر, اس کے بعد جو ہے ہمیں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ گارنٹی دی. کس بات کی؟ کہ الیکشن کمیشن ایک اٹانومس ادارے کی حیثیت سے کام کرے. ای وی ایم جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا. بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کا ووٹ کا حق جو ہے, ڈائریکٹ ووٹ کا حق, انڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ ووٹ کا حق, تاکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکے, تاکہ جو جمہوریت کی بنیادی احساس ہے, بنیادی ان کے حقوق ہے, اس کے اندر. اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ باور کرایا, میں سامنے کہتا ہوں, ہمیں یہ باور کرایا اس طرح بالکل سامنے, جس طریقے سے آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کے, اور مجھے ہمیں یہ کہا گیا. پھر عمران خان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ یہ تو سعید مہدی کا جو ہے یہ داماد ہے. تو ہمیں واپس ہی یہ جواب ملا کہ آخر ان کا جو بیٹا ہے وہ ہمارا چیف یہاں کا ہمارا سی ڈی اے کا چیئرمین ہے, وہ بھی تو ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. اور یہ بالکل ایک ڈیٹیچڈ فیئر
فری الیکشن کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ اور ایک آٹونومس باڈی ہوگی. اور پھر میں بتاؤں میرا ان کے ساتھ پارلے تھا, میں 2-3 مرتبہ جو ہے اسی الیکشن EVM کے سلسلے میں ان سے ملا, باقاعدہ ان کی ٹیم میرے You were the part of the process. I was the head of the process at that time. All right. اس کے بعد جو ہے پھر پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے ہم نے آن بورڈ لیا, اس نے اتنی بڑی کاوش کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اس کے اندر جو تھا عمر ایوب ہمارے ساتھ تھا, اسد عمر تھا, اسد کیسر نہیں اسد عمر, اسد عمر جو شیری مزاری کمیٹی کے تھا, نہیں شیری مزاری کمیٹی کے اندر. یہ دوسرا تھا کہ ہم اس کے اندر جو ہے پورے ایکٹ کے اندر, الیکشن ایکٹ کے اندر جو ریفارم لے کے آ رہے تھے, وہ کس نوعیت کے ہوں گے, وہ کس نوعیت کے ہوں گے, تو اس میں ہماری کئی میٹنگز ہوئی. اس کے بعد پھر ایک ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بنائی, جو ہر ہفتے نہیں تو ہر دوسرے ہفتے چلتی تھی. یہ تو اس وقت ہوا کہ جب میں چھوڑ کے اور میں دوسرے منسٹری کے اندر اینٹی نارکاٹکس کے اندر چلا گیا, شبلی فراز صاحب آئے. پہلی وہ میٹنگ جس میں اس کا ممبر تھا, جب ہم شبلی فراز صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے 34 یا 36 کے قریب جو تھی مختلف امینڈمنٹ کہ جی یہ تو EVM جو ہے نہیں ہو سکتا. میں اسی وقت میں نے شبلی فراز کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ یہ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے, یہ اس کے کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آخر مجھ سے صبر نہیں ہوا, پھر میں نے باقاعدہ طور پر کیبینٹ کے اندر کسی بھی ہمارے منسٹر صاحب سے پوچھ رہے کہ میں نے کیا کہا, میں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان آپ وقت خرچ کرو گے, کیونکہ ہر کیبینٹ کی کمیٹی سے 5 منٹ پہلے جو ہے ہم سے بریفنگ لیتے ہیں کہ کیا اس کے دل کے قریب تھا کہ اس کو معلوم ہے ہر حلقے کے اندر 8-10 ہزار ووٹ جو ہے جیلی ہیں. یہ جو کچھ EVM کیوں کر رہے تھے, آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کم از کم 130 پٹن نے بتایا ایسے معاملات جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اور فری فیئر الیکشن جو ہے کرایا جا سکتا ہے, جو ہمارے آئین کی, ہماری جمہوریت کی اساس ہے. اب خان صاحب جو ہے 14 اگست کو جلسے کا اعلان کر دیا انہوں نے, بڑے لیول کے جلسے کا. آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں. سر جو حکم ہوگا, نہیں حکم تو ابھی تو جلسے پاور شو ہے نا. دیکھیے آسان کیا ہے, آسان یہ ہے کہ کیا جمہوری ملک 60 ضمانت پہ لوگ اور جو کچھ انہوں نے نیب کے قانون کے ساتھ اس دن کیا ہے, آپ یہ دیکھیں یہ کس کھوک سے پیدا ہوئے ہیں. یہ منی لانڈرنگ کی کھوک سے پیدا ہوئے ہیں, مقصود چپڑاسی سے پیدا ہوئے ہیں. اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جو بھی ان کو نام دیں, اگر وہ لوگ یہ اس غلط فہمی کے اندر, خان صاحب تو نیوٹرل, اگر نیوٹرل وہی ہے, اگر یہ نیوٹرل جو میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے ملک کا زیادہ احساس ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہماری معیشت نیچے جاتی ہے تو نیشنل سیکیورٹی کے پرابلم ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے. ان دشمنوں کی موجودگی کے اندر جو بڑے طاقتور ہیں, اور پھر ان کو شیکس کی امریکہ کی ہے, اتنے 3 بڑے دشمنوں کی موجودگی کے اندر اگر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتے ہیں, جو ہو گئے ہیں, ایسے میں آپ اپنی اتنی زبردست فوج کو کیسے کھڑا کریں گے؟ یہ خان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں, یہ خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس الیکشن کمیشن جس کے اوپر, الیکشن کمشنر کے اوپر خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے, اس کے انڈر آپ ضمنی انتخابات ایک سیٹ کے ایک کینڈیڈیٹ 9 سیٹوں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے خان صاحب, ٹھیک ہے, اور وہی چیف الیکشن کمشنر ہے. جب یہی چیف الیکشن کمشنر ہوں گے تو آپ آگے جنرل الیکشن چاہے اسی سال ہوں اگلے سال ہوں, اس کو کیسے کنٹیسٹ کریں گے جب آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کمیشنر, یہ الیکشن کمیشن جو ہے متنازع ہے. یہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے کسی صورت میں نہیں کرا سکتا. 2 مہینے کے اندر جو ہے اس نے 8 ایسے آرڈر پاس کیے ہیں جو سیٹ اسائیڈ ہوئے ہیں ہائر کورٹ کے اندر. سر یہ بھی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اب پاکستانی ووٹ کھڑے ہوئے ہیں, پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا. میں 25 سال رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جب میں اس ملک کے اندر, اپنے ملک کے اندر دوبارہ آیا ہوں اور رہ رہا ہوں, اور اس ملک نے جو مجھے عزت دی ہے, اس کے لوگوں نے جو مجھے عزت دی ہے. آپ امریکہ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو محبت ہے نا اس ملک کی, اور اس پھر ملک نے مجھے جو محبت دی ہے یا مجھے جو قدر دی ہے, جو عزت دی ہے, یہ کہیں سبسٹیوٹ تو نہیں ہے اس کا جی. اس لیے جو ہے ہمارا مرنا جینا اس ملک کے اندر ہے. میرا کاروبار باہر سے پیسے لے کے آتا ہوں, اس لیے میری کوئی فائل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ میری فائل نہیں بنا سکتی, اور اگر خدا نخواستہ جو ہے
کوئی فائل بنائی تو منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے کہ خدا کا شکر ہے میں ملک کو دیتا ہوں, حکومت کو دیتا ہوں, حکومت سے لیتا نہیں ہوں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کیا اسد عمر صاحب کو یا دیگر میں سے کسی کو پرائم منسٹرشپ کی آفر کی گئی تھی کہ آپ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹ جائیں اور پی ایم بن جائیں, خان صاحب کو سائڈ پہ کریں -1 فارمولے کے تحت؟ سر میرا سٹیچر جو ہے چونکہ اتنا اونچا ہے نہیں, اس لیے خبر تو ہوگی نا سر, آپ سینئر نائب صدر ہیں. نہیں مجھے یقین کریں, آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے؟ میرے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن. لیکن دیکھیں ایک پہلی بات یہ سر, میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, ملک کی سیاست اور جو 18 دن میں نے اس ضمنی انتخاب کے اندر پنجاب کے اندر جا کے دیکھا ہے, اب وہاں موجود رہے گراؤنڈ پہ, کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے پبلک پاور کا. پبلک کے دلوں میں جو محبت ہے, جو عقیدت ہے, عمران خان ان کے دلوں پہ ایک بزرگ کی حیثیت سے جو ہے حکومت کر رہا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, he got the popularity, but again question وہی بڑا ہے کہ اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں and if you are not in good books, پھر کیسے آپ لوگ حکومت میں آئیں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈی ٹریک کیسے کریں گے, خاص طور پہ الیکشن کمیشن کی بات. ہم کسی صورت کے اندر, یہ سارے ادارے موجود تھے, سارے اداروں نے ہماری مخالفت کی ہے, ہر ایک آدمی ہم سے یہی سوال کرتا جو آج آپ کر رہے ہیں سر, لیکن میرے پروردگار ہماری اور عمران خان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت نے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا اور ضمنی انتخاب میں 3/4 میجارٹی ہم نے لی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جنرل الیکشن ہو رہے تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا سر. آپ اس سے بھی زیادہ اور اگر 3/4 میجارٹی نہیں ملتی, آپ لوگ حکومت ایکسیپٹ کریں گے؟ فاروقی صاحب, حکومت ایکسیپٹ کریں گے ان کیس if you don't get 3/4. بہت بڑی غلطی ہوگی, بہت بڑی غلطی. پہلے کر چکے ہیں نا, میں اب غلطی کو دہرایا نہیں جا سکتا, وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. سنیں, 3.5 سال دور حکومت میں کمپرومائز رہے آپ لوگ. مجھے ایک بات کا جواب دیں, یس یا نو کے اندر. پاکستان کی تاریخ کے اندر کیا کبھی کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو, جس نے اسٹیٹس کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہو کہ اچھا کوئی شک نہیں ہے, اچھا اگر آپ 9 سیٹوں پہ کرتے ہیں تو میں آپ کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں. نہیں, یہ تو ان کا وائز. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ, اگلا میرا, اب آپ نے سوال کر لیا, میں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر. وہ آؤسٹ ہونے کے بعد بھی زیادہ پاپولر ہوئے ہیں اپنی گورنمنٹ سے, اس میں کوئی شک نہیں. میرا سوال یہ ہے, 9 سیٹوں پہ ایک ہی بندہ کھڑا ہو رہا ہے, 9 سیٹوں سے جیت جاتا ہے, 9 سیٹوں سے جیتنے کے بعد وہ اسمبلی میں جائے گا واپس؟ ابھی فواد چودھری نے آپ کو کیا کہا, آپ کے ناظرین کو کیا کہا؟ کیا میں کوئی اور لفظ استعمال کر رہا تھا لیکن وہ غیر پارلیمانی ہوگا. ان میں کوئی شرم اور کوئی حیا ہوتی تو پنجاب کا الیکشن جیتنے کے بعد یہ خود چھوڑ جاتا. تو یہ آفر کر تو رہے ہیں آپ کو, آپ کے پی اسمبلی توڑیں, آپ پنجاب اسمبلی توڑیں, ہم سر قومی اسمبلی توڑ دیں. کنڈیشن کی بات نہیں ہے نا جی, مشروط نہیں چاہیے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ان پہ, ہم نے زمین خود, ہم نے نہیں, پھر میں کہتا ہوں کیونکہ بڑی بات ہو جائے گی. مولانا صاحب کہتے ہیں میں زمین گرم کر دوں گا. نہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زمین تنگ کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زمین تنگ کر لی ہے کہ صرف 24 کلومیٹر کے اوپر, 24 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر یہ بیٹھے, پھر بھی آپ لوگ ریڈ زون میں داخل نہیں ہو پاتے. احتجاج نہیں کر, صرف سپریم کورٹ کی وجہ سے یا اور کیا 2 دن پہلے ہم نے کر کے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ نہیں, اس میں پبلک پروٹیسٹ نہیں تھا, ناٹ ان دی ریڈ زون. سنیں نا, اب پبلک کے نمائندے اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی بہادری ہے نا کہ نہیں. سر سواتی صاحب, کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ, جی پنجاب میں آپ کے الائز کی گورنمنٹ, آپ اگر 2 جگہوں سے راستہ بند کرتے ہیں نا, پورا ریڈ زون بلاک ہو جاتا ہے. آپ لوگ کیوں, مطلب آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے 126 روز کا دھرنا دیا, and you guys are not playing that much aggressively. اس کی ریزن کیا بن رہی ہے؟ آپ کی خواہش بھی پوری کر دیں گے. میری خواہش نہیں ہے, یہ پبلک کا سوال ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اس کو دوہرا رہا تھا نا, میں نے کہا آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے, اس لیے کہ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے, یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے, اور پبلک 25 مئی کے بعد بڑی انوائڈ ہے. یہی وجہ یہ ہے کہ ملک کو دیکھیں نا, ہمارے پہ کیا الزام, معیشت چلا نہیں سکتے, نکمے ہیں, نالائق ہیں. ارے تم تو قابل تھے, تم نے تو 30 سال تک حکومت کی, 30 سال تک اس ملک کو لوٹا, جس ڈگر کے اوپر لے کے آئے 2018 کے اندر جب وہ وینٹیلیٹر کے اوپر تھی ہمیں دی, ہم نے آپ کو جو ہے کووڈ کے اندر اس کے بعد جو ہے ٹھیک کر کے جی ڈی پی کو جو ہے 5.9% کے اوپر لے کے گئے. کیسے کر کے آپ لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کیا ہے, یقین کریں کہ میرا تو چونکہ اوورسیز پاکستانی سے
انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی عمران خان نے نہیں دیا, ہمیں شناخت دے دی ہے آج اور اہمیت دی ہے. آج ہمارے بات کی کسی نے یو اے کے بارے میں کہ وہاں رہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں وہ عزت جو عمران خان کی وجہ سے ملی ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ملی, کسی کی وجہ آپ کی وجہ سے. ایک بریک, خواتین حضرات بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کیا پاکستان کے اندر پریزیڈینشل فارم آف سسٹم لگ سکتا ہے, رائج ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ سواتی صاحب سے بات ہوگی آفٹر دس بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر بریک سے پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے, صدارتی نظام کیا پاکستان میں آ سکتا ہے؟ اس طرح کی کوئی آپشن زیر غور ہے کہیں پر؟ نہیں سر, اس وقت تو نہیں. بہت دفعہ ایک ڈیبیٹ کی صورت کے اندر جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن اس وقت تو جو گمبھیر حالات ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشی تباہی جو اس وقت ہو چکی ہے اور سیاسی ایک ویکیوم پیدا ہو چکا ہے نا. اس لیے کہ جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو, پاکستان کی جن کے پاس 155-156 ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس 84-85 ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا ہی ہے. تو یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا کمال ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ نوجوان جو سارے باکس آف لائف کے اندر, فوج کے اندر ہیں, آپ کے جتنی بھی فوج کے ڈسپلنز ہیں ان کے اندر ہیں, آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ مورد الزام صرف اسٹیبلشمنٹ کو کریں گے کہ جنہوں نے 20 ہمارے نہیں, آپ سیاستدان بھی تو مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں, اس لیے آپ لوگ اپنے دور میں جب فائدہ ملتا ہے تو آپ سب ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یقین کریں. میں آپ کو اخلاقی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ رکھا ملک کی بہتری کے لیے, اس کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. کلیم کرتے ہیں آج شہباز شریف صاحب یہ کلیم کر رہے ہوں گے, پہلے نواز شریف صاحب یہ کلیم کر رہے ہوں گے. کلیم سب کا ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرق ہے نا, تفریق ہے. یہ کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو اور چوری کو چمکانے کے لیے, اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ چوری کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. چوری اگر یہ کر رہے تھے تو ان کے خلاف کیسز آپ لوگوں نے ڈیوائز کیے. سر میں اکاؤنٹیبلٹی آپ لوگ کرتے ہیں, میں آپ نے نہیں کی, نہیں کر سکے, وہ بھی تو اس پہ بھی تو آپ لوگ کوسچنیبل ہیں نا سر. تو آپ کے وہاں پھر جا کے اور جاوید اقبال کو جو یہاں پہ نہیں لے کے آتے کہ ان کی وہ جو مبینہ ویڈیو تھی کس کے پاس تھی؟ عمران خان اور اعظم سواتی کے پاس تو نہیں تھی, اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی. بولنے والے تو بول رہے ہیں کہ خان صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس بندی کو رکھا گیا 1 مہینے کے لیے. سر خدا را, ایسا نہیں ہے سر خدا را, یہ باتیں اب پاکستان کا کوئی بچہ یا بچی قبول نہیں کرتا, اس لیے جانتے ہیں عمران خان کو کیا ہے. آج تو میں یہ کہتا ہوں بچہ جو ہے اس آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ دنیا کی ہر چیز کو جان چکا ہے. اور اگر جس طریقے سے کیسز ان کے بنائے ہوئے کیسز, اوپن اینڈ شٹ کیسز سر, اور 2 کیسز کا تو میں کہتا ہوں کہ اکرم دورانی کا کیس اور صفدر کا کیس کسی بھی چھوٹے سے جج کے پاس بھی چلا جائے تو اسی وقت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سزا ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سارے ثبوت میں نے جا کے مہیا کیے, ایک پراپرٹی کی ڈسکرپشن کس سے لیا ہے. جب آپ نارکوٹکس میں تھے نیب کو میں نے دیے. اچھا ٹھیک ہے. 3 مرتبہ جو ہے میں جاوید اقبال صاحب کو ملا. کیا کہتے ہیں وہ؟ سر انہوں نے کیا کہنا تھا, میں آخر کم از کم اتنا سمجھدار تو ہوں جو بے بس تھے. بے بس تھے, آپ کو لگتا ہے وہ بے بس تھے؟ نہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کیس کا, میں تو آج بھی اپنی حکومت کے ان لوگوں کو گناہگار ٹھہراتا ہوں, مجرم ٹھہراتا ہوں. شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں جو بھی اس کے اندر تھا سر, جو بھی تھا, میں تھا, دوسرا تھا, تیسرا تھا, کہ وہ کیوں ان سارے کیسز کو جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے اور پہلی کی حکومت کے بنے ہوئے تھے, اور پھر جو ہماری حکومت کے اندر جو شواہد تھے وہ بالکل صاف, کیوں وہ سزا نہیں دلا سکے تھے؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہماری عدالتیں اور پھر
اگر عدالت کے جج کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ کیس نہیں لے سکتے. سر اگر یہ وجہ ہے تو رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بھی آتی ہے. ریفارمز کس نے کرنے تھے؟ مادہ آپ لوگوں کا تھا, منشور آپ لوگوں کا تھا. سنیے میری عرضی سنیں, منشور آپ لوگوں کا تھا. آپ لوگ لے کے آئیں گے جی جوڈیشل ریفارمز, بیوروکریٹک ریفارمز, پولیس ریفارمز. پھر آپ جن لوازمات سے پکارتے رہے. دیکھیں میں کراس ڈائسیکشن میں دونوں طرف کا سوال ہوتا ہے. چپڑاسی کہتے رہے خان صاحب شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ تک بنے. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آپ کے منشور کے, پارٹی منشور کے خلاف اس وقت سی ایم آپ لوگوں نے بنایا پنجاب کا. تو جب سچویشن یہ ہے, پبلک نو ڈاؤٹ خان صاحب کو فالو کرتی ہے, پاپولیرٹی گریب بڑھا ہے اپنی جگہ پر, لیکن توقعات آپ لوگوں سے زیادہ تھیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جیسے 2001 کے اندر آیا, ڈسٹرکٹ ناظم تھا, پھر 2003 میں سینیٹر بنا جی, کہ یہ ساری گندگی کو ہم نے دور کر کے ایک بہترین جمہوریت کا نمونہ کیسے لا سکتے ہیں؟ کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کی آپ اس کے اندر جو ہے کسی بھی پولیٹیکل ونگ کا وجود نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے سر, ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. مجھ کو ہرانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہرائے گی, مجھ کو جتانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جتائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آر ٹی ایس کا دیکھ لیں, ہر کس نے بند کیا. عمران خان کا تو چیف الیکشن کمشنر نہیں تھا. عمران خان کا عبوری حکومت کا جو ہیڈ تھا وہ تو نہیں تھا. apparently the chief election commissioner is responsible. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن responsible ہے. نادرا کس کے عثمان مبین تھا اس وقت. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ ذمہ دار تھا, مجرم تھا, جس نے آر ٹی ایس کو بٹھایا. کس کے کہنے پہ بٹھایا؟ ہر چیز کا blame تو پھر اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالا جاتا. عثمان مبین تھا. سر کسی صورت کے اندر he should be held accountable for. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرا اتنا تجربہ ہو چکا ہے, ہاں جی, اتنا تجربہ ہو چکا ہے, 17-18 سال سے جو ہے میں سینیٹ میں بیٹھا ہوں. کوئی بڑی ہائرنگ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. کسی بھی بڑے ادارے کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ میں مطلب ہے کہ حیران ہوں کہ جمہوری حکومتیں کیسے چلیں گی ہیں ایسے حالات کے اندر. اس لیے ہمیں 2/3 میجارٹی لوگوں سے چاہیے تاکہ جمہوری اقدار کے مطابق جو ہے آپ اپنے ملک کو ٹھیک کر سکیں. اس الیکشن کمشنر اور اس الیکشن کمیشن کے اندر آپ 2/3 میجارٹی عام انتخابات میں لے سکتے ہیں. سر اس کے اوپر اینڈ ہیونگ سیڈ دس آل, ایک ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ جب ای وی ایم بھی نہیں آیا, سر اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, پاکستانیز بھی نہیں ووٹ ڈال سکتے ڈائریکٹ. سر اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ای وی ایم الیکشن کمشنر کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, خدا کے فضل سے انشاءاللہ. وہ تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے سر, ان کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہم اسی طریقے کار پہ جائیں گے جو آدمی اتنی بڑی جانبداری کا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے اپنی بنا. ابھی تو آپ لوگوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے نااہلی کی, خان صاحب کے اوپر. یہ توہین عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آنے جا رہا ہے آفٹر 10th محرم. فاروقی صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا. وجہ میں آپ کو بتاؤں, عوام کی طاقت خدا کے فضل سے. سر میری عرضی سنیے گا. عوام کی طاقت, عوام طاقت کا سرچشمہ, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. بٹ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز if this happens because you have to follow the law of the land, اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اگر خان صاحب کو الیکشن کمیشن توہین عدالت کا کیس بھیج دیتا ہے فیصلہ, اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ ان کی نااہلیت کی طرف معاملہ جاتا ہے, آپ کے تو اپنی جماعت کے لوگوں نے بہت ساروں نے اچکن پہننے کی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. سر کیا یہ ملک کے ادارے عمران خان کی حقیقت اور اس کے کردار کو نہیں جانتے؟ ایوری بڈی نوز. کیا بیرون ملک کی طرف سے جو تڑپ ہے, عمران خان کے لیے جو محبت ہے, اس سے واقف نہیں ہے؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ اگین آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہی گورنمنٹ سے باہر گئے ہیں. سر میں بحیثیت طالب علم قانون کے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ انہوں نے غلطی کی ہو. کس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے یہ اس کو جو ہے ڈیبار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے غلطی نہ کی ہوتی تو آپ لوگ باہر نہ ہوتے. سر کہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ سے غلطی ہوئی ہے نا سر, بیکاز دس یہ رولز آف دی گیمز ہے نا سر. رولز آف دی گیم میں آپ کو رول فالو کرنے ہیں نا, بھلے وہ کوئی بھی ہے. سر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم سازش کا حصہ ہوتے, ہم ان کی بات کو مانتے تو ہم وہاں بیٹھے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک امین اور صادق عمران خان جو خود مختار ملک کو خود مختار آپ کی پالیسی جو آپ کی فارن پالیسی اس کے مطابق جو ہے چلانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا ہے کہ اس نے تاریخ مرتب کی. میں نے مانسرا میں کیا کہا اس کو, عمران خان بڑے خود انسان ہو, قائد اعظم کے بعد آپ نے ایک تو پورے پاکستان کی قوم کو ایک قوم بنا دیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے کہ ہمیں خود مختار حیثیت سے جو ہے آزاد اور خود مختار اور غیرت مند قوم کی طرح جو ہے ہم جئیں گے. رائٹ. اعظم سعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین حضرات جہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات تکنیک کی معروضی حالات کی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ پبلک کتنا لائک ہے. نو ڈاؤٹ پبلک خان صاحب کی تو فین فالوئنگ انٹرنیشنل ہے، گلوبل فالوئنگ ہے، لوگ محبت کرتے ہیں. بٹ اگین اگر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ لوز کر جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا، بیکاز دس از دا لا آف دا لینڈ. بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر بریک سے پہلے ویسے تو ہم تکنیکی گراؤنڈز کی بات کر رہے تھے، آپ نے بڑا کلیئرلی اور ڈیٹیل میں اس کا جواب دے دیا. کیا اتنے سارے فرنٹس کھولنا بہتر آپشن تھا خان صاحب کے لیے؟ سارے فرنٹس کھول دیے، سارے مخالفین، سر 144 ملک کے ادارے اور چھوٹی موٹی جماعتیں، ان سب کو اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سب کے خلاف. سر یہ تو مقتدر اداروں سے پوچھیں جنہوں نے یہ فرنٹ کھولے ہیں. ہماری حکومت تو فرسٹ کلاس چل رہی تھی، ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. کیا ہوا؟ کیا ایک امریکہ کا انڈر سیکرٹری اتنا پاورفل ہے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کو، اس کے جذبے کو، اس کی غیرت کو اتنا چیلنج کریں گے؟ بار بار کہا گیا ہے کہ وہ تو سازش تو نہیں ہوئی، مداخلت تھی لیکن سازش نہیں ہوئی. بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو سائفر اور اس کے الفاظ کو ذرا دیکھیں، بلکہ یہاں تک کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک ویڈیو ہے جس کے اندر جو ہے وہاں کی ایک سرکاری ترجمان جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پاکستان میں اس کو سبق سکھانے کے لیے عمران خان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے جذبات کا کوئی احساس نہیں، ہماری جمہوری احساس کا کوئی احساس نہیں. اور پھر جن لوگوں کو لے کے آئے، چلو ہمیں تو ہٹا دیا، ہم نے سارے فرنٹ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرنٹ ہم نے کھولے ہیں تو پھر جن کے لیے کھولے ان کو تو مہربانی کر کے ذرا چلائیں. ملک کی جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ڈالر جو ماشاءاللہ جو ہے اس وقت آپ کا 38.9% آپ کا انفلیشن جا چکا ہے. انفلیشنری ریٹ از ٹو ہائی، ہائیسٹ غریب جو ہے پس رہا ہے. تو مہربانی کریں وہ سارا احساس کا پروگرام جو تھا اب ہم نے جو ہے ماشاءاللہ، کیونکہ غریب جو ہے آپ کو جدت دے سکتا ہے، غریب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آ سکتا ہے. یہ جو احساس پروگرام انہوں نے بند کیے تھے، اب خدا کا شکر ہے پنجاب کے اندر جو ہے دوبارہ شروع ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان فرنٹ کو بند کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہوگی تو اتنی بڑی فوج کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ اور اداروں کو کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کا دکھوں کا مداوع کیا ہے، صاف اور شفاف الیکشن، سر اس کی طرف چلا جائے. اس لیے دیکھیں صاف اور شفاف کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم تو چلیں ہم نکمے صحیح، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے 30 سال کے جنہوں نے ملک کو جو ہے کرپشن کی حالت پہ اور تباہی کے دہانے پہ پہنچایا تھا، ہم نے اس سے بہتر کام کیا ہے بہت ساری منسٹریوں میں. شاید ایک آدھ منسٹری ہماری جو ہے سلو ہوگی، لیکن اللہ کا فضل ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ فری اور فیئر الیکشن کیسے ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں اس کا کوئی طریقہ کار وضع کریں. موجودہ الیکشن کمیشنر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ایک آدمی سندھ مسلم لا کالج میں جہاں سے میں نے لا کیا، کیسے نہیں چھوڑیں گے؟ وہ تو ویسے ڈرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے کارکنان پہ ہوگی. اخلاقی قوت کو دیکھ لیں. میں مطلب ہے کہ یہ مبینہ الزام ہے لیکن درست الزام ہے کیا کہ ایک وہاں پہ جو سندھ کا ممبر ہے وہ سندھ مسلم لا کالج سے بھی جو ہے فنڈ لے رہا ہے اور یہاں سے بھی اچھے خاصے پیسے لے رہا ہے. یار الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کا ممبر ہے، وہ سندھ مسلم لا کالج کا پروفیسر ہے، وہاں سے پیسے تنہا لے رہا ہے، یہاں سے لے کر. یہ خدا رہا تو نیب شوڈ ورک آن اٹ. ایف آئی اے نیب تو گئی نا جی، نیب کا تو انہوں نے ایسا لپیٹ لیا اس لیے کہ اب نیب تو رہی نہیں ہے، ان کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے کہ جنہوں نے میرے ملک کو جو ہے تباہ کیا ہے. اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس حربے سے وہ اپنا NRO 2 لے لیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کو ہتھ کڑی لگے گی خدا کے فضل سے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں یہاں پر کوشچن بنتا ہے. آپ کہتے ہیں NRO 2 نہیں ملے گا.
مجھے ایز این آبزرور مجھے لگتا ہے اگر یہی NRO2 ہے تو وہ تو لے چکے ہیں, چلیں اس سے نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. سر آپ مسلسل ضمنی انتخابات کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. نیکسٹ جن 9 کانسٹیٹوئنسیز میں خان صاحب اب اکیلے کینڈیڈیٹ پہ طور پر کھڑے ہو رہے ہیں. 25 ستمبر اناؤنس ڈیٹ ہے اس کی, 25 ستمبر. اگر آپ نے وہ والا ضمنی انتخاب میں کانٹیسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو مطلب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اس سال جنرل الیکشن نہیں ہوتے. ہمارے پاس کوئی اور رستہ ہے؟ رستے بہت ہیں. ہم یہی تو نیوٹرل یا سے تو آپ لوگ کہتے چاہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ ان کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کر لیں جو کرنا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس آخری حربہ جو ہے وہ انقلاب کا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ انقلاب کیسے آئے گا؟ ویڈیو کانفرنس سے سنیں, ویڈیو خطابات سے. باقاعدہ ہر کام کے لیے عدالتوں کو جا رہے ہیں, ہر کام کے لیے عدالتوں کو جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے آپ لوگ ڈر گئے اور ڈی چوک نہیں آنا چاہتے؟ رانا ثناءاللہ صاحب میری بلی جو ہے وہ بھی ڈر رہا ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں یار؟ رانا ثناءاللہ کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ کے بندے, میرے گھر کی جو بلی پالتو بلی ہے وہ بھی اس سے نہ ڈرے. کیا اعظم سواتی نے جو جس طریقے سے جو ہے لاٹھیاں کھائی ہیں ڈرا ہے وہ؟ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے سر, مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں ڈرتا وہ ہے جس نے ملک کا مال جو ہے کھایا ہے. ڈرتا وہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں 20-25 معصوموں کو قتل کیا ہے. اعظم سواتی نے اس وقت بھی رانا ثناءاللہ کے خلاف جب ان کی حکومت تھی, میں 2013 کی بات کرتا ہوں, نہیں ہے تو فرح حبیب سے پوچھ لیں. میں جب وہاں پہ ان کی مدد کرنے کے لیے اس الیکشن کے اندر گیا تو میں نے کہا رانا ثناءاللہ, انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بدماش ہے. میں نے کہا اس کے گھر کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں جلسہ کروں, اور میں نے وہاں کر کے دکھایا, اور میں وہاں 13 دن رہا. 25 جولائی کو واپس جانے کی ریزن کیا تھی سر؟ 25 مئی کو سر 25 مئی کو دیکھیں, پہلی بات تو یہ تھی کہ جس طریقے سے ہم نکلے تھے افراتفری کے اندر, اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ دیکھیں نا, میں چند ان لوگوں میں سے ہوں جس کے ذمہ اس کو مینیج کرنا تھا. میں جا رہا ہوں جناب کبھی اٹک پل کی طرف, میں دیکھ رہا تھا, میں ادھر آپ کو کور کر رہا تھا, ادھر ڈی چوک بھی آ گئے تھے. کٹی پہاڑی کے اوپر 74 سال میری عمر ہے, اس کے ٹاپ پہ گیا, پھر وہاں سے جو ہے پتھر, ہمارے پاس تو کوئی اور چیز تھی نہیں جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں سینئر مرکزی نائب صدر جو ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس وقت جانا ہے, کیا انتظامات ہیں, ایک افراتفری کا عالم تھا. اس حالات کے اندر جو ہے اگر عمران خان, اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اتنا ننگا ظلم, ریاستی ظلم کیا. دیکھیں میں نے ایوب خان کے وقت جو ہے میں ضلع بدر رہا ہوں, میں گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کا صدر تھا. کراچی کے اندر جو ہے گولی لگی ہے, کراچی کے اندر جو ہے میں جیلوں میں رہا ہوں, ضیاء الحق کے وقت میں تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن میں, اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 2014 کے اندر جو ہے کتنا زبردست ہم پہ جو ہے ٹیئر گیس جو ہے کتنے شدید دھرنے کے دوران, لیکن اس قدر جو ہے ظلم میں سمجھتا ہوں, ہم نے بھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پہ آپ کے جو نیشنل گارڈ ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا ہے, ان کے اوپر جو ہے ظلم کرنا ہے. یقین کریں جس وقت میں گیا یہاں پہ ہمارے رینجر جس کو ہم نیشنل گارڈ رینجرز کہتے ہیں, میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ آپ جس تعداد کے اندر جو ہے یہ پھینک رہے ہیں, شیلنگ کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ بچے ہیں, معصوم بچے, فیملی والے لوگ ہیں, اور پورا آپ کا ڈی چوک جو ہے, ڈی چوک سے لے کے جو ہے سینٹورس تک یہ لوگ ہی لوگ تھے, فیملی کے لوگ تھے. بہت ظلم, اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں اس کے بعد جو ہے خدا کے فضل سے عمران خان کی قوت اللہ تعالیٰ نے جو ہے زیادہ کر دی. He took the popularity graph high. Sir, very thank you to all this, and آپ نے دوبارہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہفتے 15 دن بعد آپ ٹائم نکال لیتے ہوتے ہیں, کو بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو یاد دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.